فرقان حمید میں پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم سکھایا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم الشان نام مبارک ہے، جس کو پڑھنے سے ہر مومن کے سینے میں ایک امید رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رب العالمین نے اس سورت کا نام بھی سورہ رحمان رکھوایا ہے، اور اس سورہ رحمان کے فضائل میں ایک فضیلت سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی زینت اور خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ اور اس کی پہلی دو آیات طیبات آپ نے سماعت فرمائیں۔ دعا کیجئے پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مبارک ہے امیٌ، جس کا مختلف لوگوں نے یہ معنی کیا، کسی نے کیا ان پڑھ، لیکن ہمارے علماء نے جو ادب اور آداب رسالت دربار رسالت مآب سے جن کو آشنائی ہے، اور بزرگان دین کی بارگاہ سے جنہیں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ امیٌ کا ایک معنی یہ بھی ہے اصل یا بنیاد، کیونکہ ساری کائنات کی اصل اور بنیاد اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اس لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ ان پڑھ کا معنی کرتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ اس معنی کو درست کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جنہوں نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، اگر انہیں علم نصیب ہوا ہے تو خود رحمان کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ اللہ پاک نے براہ راست اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، اور ساری کائنات کے انسانوں کا علم اگر اکٹھا کر لیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں وہ ذرہ ہے، وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے یا صحرا کا ایک ذرہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا علم صحرا ہے اور سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا علم مبارک وہ اللہ کے علم کے سامنے یوں ہے جیسے قطرے اور سمندر کا تعلق ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے براہ راست علم کے خزانے جو سمندروں سے بھی گہرے ہیں وہ عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلام عطا فرمایا گیا ہے، الفاظ مختصر اور مفہوم اور معنی اتنا زیادہ کہ ان چند الفاظ، مقدس الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھ دیں۔ الفاظ مختصر اور اس کا مفہوم سمندروں سے بھی گہرا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار کے پاکیزہ افراد نے حضور سے علم حاصل کیا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔
یہ جو سینے میں علم ہمارے موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. اور وحی کا علم یقینی، حتمی اور اٹل ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا تردد نہیں ہے. وہ جو وحی کا علم ہے وہ مکمل علم ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے علم سے علماء کے سینے، اولیاء کے سینے جگمگا رہے ہیں، اور وہ مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے علم کو پھیلا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں اپنی امت کے علماء اور اولیاء کے شان کو بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو حضرت امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں یہ بات درج کرتے ہیں کہ صاحب حزب البحر حضرت امام شاذلی، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، دعائے حزب البحر ایک ایسی جامع اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول دعا ہے جس کو وظیفے کے طور پر پڑھا جائے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ اس دعا کے ساتھ مانگا جائے رب کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے علماء اور جتنے بھی سلاسل ہائے طریقت کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندی، سہروردی، مجددی، اویسی، یہ تمام اولیاء کرام اس دعا کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے جو مانگتے ہیں عطا ہو جاتا ہے. اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور زیادہ وہ مخلوق خدا کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو حضرت صاحب دعائے حزب البحر امام شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس، جس کا دوسرا نام ہے مسجد اقصی، وہاں اس مسجد میں وہ امام شاذلی موجود ہیں. آپ کو مسجد کے اندر ہی نیند آ گئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کا جو باہر صحن ہے، حرم شریف ہے، اس میں ایک بہت بڑا تخت بچھایا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت اجسام اور خوبصورت چہروں والے بزرگ وہ جوق در جوق آ رہے ہیں. وہ سب کے سب نیچے چٹائیوں پر بیٹھتے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے اور حضور اس تخت پر اکیلے تشریف فرما ہیں. یہ امام شاذلی اپنے خواب کی حقیقت بتا رہے ہیں، خواب سنا رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس جو مجمع میں مجھے محسوس ہوا، جیسے مجھے یقین ہو گیا کہ اس مجمع میں عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ سارے کا سارا مجمع انبیاء علیہم السلام کے پاکیزہ گروہ کا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی جلیل القدر انبیاء. وہ چٹائیوں پر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے ہیں. امام شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں ان انبیاء علیہم السلام کی گفتگو کو سنوں، یہ حضور سے کیا بیان کرتے ہیں اور کیا سرکار ان سے کیا بیان فرماتے ہیں. ابھی وہ اسی انتظار میں ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں
اللہ کے پیارے محبوب، آپ کی یہ حدیث پاک ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ذرا اپنی امت کے کسی ولی کو دکھائیں تو صحیح جس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا، تعال یا غزالی، غزالی آگے آ جاؤ۔ امام غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دست بستہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امام محمد بن محمد امام غزالی سے ایک سوال کرتے ہیں اور امام غزالی اس کے 10 جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سوال کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، آپ نے ایک سوال کے 10 جواب دے دیے ہیں، حالانکہ ایک سوال کا جواب ایک ہی جواب کافی تھا۔ تو حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، حضور یہ اعتراض تو پہلے آپ پر وارد ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب اللہ پاک نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن کریم میں موجود ہیں یہ پاک الفاظ، اللہ نے پوچھا ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ یہ جواب ارشاد فرما دیتے، عرض کر دیتے رب کی بارگاہ میں کہ ہی عصاج، یہ میرا عصا ہے۔ آپ نے بھی تو اللہ کے ایک سوال کے جواب میں 3 جواب عرض کیے تھے۔ سوال ایک تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے جواب میں یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے، میں اس عصا سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور جب تھک جاؤں تو اس کی ٹیک لگا کے بیٹھ بھی جاتا ہوں۔ تو آپ سے بھی تو رب نے ایک سوال پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے 3 جواب کیوں دیے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ 3 جواب بات اس لیے لمبی کی کہ وہ رب سے ہم کلام تھے، اپنے رب سے گفتگو کر رہے تھے، تو ان کو اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے میں لذت محسوس ہو رہی تھی۔ سوال ایک ہوا، جواب 3 دے دیے تاکہ بات لمبی ہو جائے اور میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے میں مجھے اور زیادہ وقت مل جائے۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کی کہ حضور آپ تو اپنے رب سے ہم کلام، آپ تو اللہ سے ہم کلام تھے، میں کلیم اللہ سے ہم کلام ہوں۔ میرا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ آج موقع ملا ہے حضور کی کچہری میں، آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے 10 جواب دے دیے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری گفتگو کا دورانیہ لمبا ہو جائے۔ میں اللہ کے کلیم سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان حق اور سچ ثابت ہوا کہ حضور کی امت کے جو علماء ہیں ان کو اللہ نے کتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو امام شاذلی فرماتے ہیں، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں گفتگو سن رہا تھا کہ امام غزالی باادب حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے یوں عرض کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں جواب ارشاد فرما رہے تھے، کسی کے پاؤں کی ٹھوکر لگی اور میری نیند کھل گئی۔ تو امام شاذلی نے اپنا یہ واقعہ خود بیان فرمایا ہے اور امام راغب اصفہانی نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے جو علماء ہیں ان کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث پاک اکثر آپ نے پہلے بھی مجھ سے سن رکھی ہے، دوبارہ آج تبرکاً سن لیں۔ سرکار کا فرمان ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کرنا 1000 شہیدوں کے درجے کا ثواب ہے۔ اور حدیث پاک کے اگلے الفاظ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو
میرے دین کے عالم کے چہرے کا دیدار کرے گا اس نے یوں سمجھو بیت المقدس کا دیدار کیا ہے۔ تو علماء سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، شریعت کے اور دین کے احکامات سے آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو جس طرح اندھیرا ہوتا ہے کوئی سجھائی نہیں دیتا، اگر علماء نہ ہوں تو شیطان گمراہی کا اندھیرا ایسا پھیلا دے کہ ہمیں ہدایت کا رستہ ہی ہم سے وہ پوشیدہ ہو جائے۔ یہ تو علماء کی برکت ہے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن پاک کی آیات طیبات پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کر کے عوام کو سمجھاتے ہیں۔ اور جس طرح اندھیرے کمرے میں آپ ماچس یا دیا سلائی کی ایک وہ تیلی جلا دیں تو وہ پورے ماحول کو منور کر دیتی ہے، ایسے ہی قرآن و حدیث کی پاکیزہ تعلیمات علماء اور اولیاء کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ میں آتی ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور ہدایت کا نور آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علیہ